اپنے برادر مکرم اس محفل کے مہمان خاص بھائی محمد آفاق خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مختصراً آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اتنے بڑے بڑے علماء کی تقاریر سننے کے بعد شاید میری بات میں اتنا وزن نہ ہوگا، لیکن کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمیشہ ایک بات کی جاتی ہے کہ مدارس کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے ملا اور مسٹر میں تفریق پیدا ہو گئی ہے۔ یہ لوگ جو ہے عام لوگوں کو ویلیو نہیں دیتے ہیں، لیکن یہاں پر میرا آنا، ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، لیکن ایک آفاق خان کو اگر یہاں پہ بلایا گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے اور ثبوت ہے کہ ملا اور مسٹر میں تفریق علماء نے نہیں ڈالی، یہ خود یونیورسٹی والوں نے ڈالی ہے۔ میں کل بھی ایک دستار بندی کی محفل میں گیا تھا، میں نے 2 سال کالج پڑھا ہے، 4 سال یونیورسٹی پڑھی ہے، مجھے یاد نہیں کہ کبھی ہم نے کسی عالم دین کو بلایا ہو، مجھے یاد نہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں کبھی کہا گیا ہو کہ آج 4 سال ہو گئے ہیں، صحافی بن گئے ہو، کسی عالم دین کو بلاتے ہیں، بلکہ ہمارے اسلامیات کے ٹیچر بھی خود عالم نہیں ہوتے، اندازہ لگائیں آپ۔ تو تفریق جو ہے وہ یونیورسٹیز نے پیدا کی ہے، آپ لوگوں نے پیدا نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آفاق بھائی آپ کیوں علماء کے دفاع میں بات کرتے ہو؟ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی مشن سمجھ آ جائے، کسی مشن کو سپورٹ کرنے کے 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک یہ کہ مشن کا مقصد سمجھ آ جائے، دوسرا یہ کہ مشن کا ریزلٹ دیکھ لیا جائے۔ میں نے مدارس کا ریزلٹ دیکھا ہے، میں نے برطانیہ میں مدارس دیکھے ہیں، ترکی میں دیکھے ہیں، بنگلہ دیش میں دیکھے ہیں، افغانستان میں دیکھے ہیں، پاکستان میں دیکھے ہیں، جرمنی، اسپین، بوسنیا، میسیڈونیا، البینیا، جہاں جہاں میں گیا ہوں وہاں پر میں نے ان علماء کا کردار دیکھا ہے، ان مدارس کا کردار دیکھا ہے۔ تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آفاق خان صحافی تو بہت ہیں، ایک کام کرو تھوڑا سا وقت علماء کو دے دو، اور الحمدللہ یہ محبت مجھے جو مل رہی ہے یہ اسی کے ثمرات ہیں۔ چند گزارشات کرنا چاہوں گا جو ماشاءاللہ نئے ہمارے علماء یہاں پر موجود ہیں۔ میں دیکھیں ایک باہر کا بندہ ہوں، ہمیں کس طرح کے علماء پسند آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، کس طریقے سے آپ لوگوں کو اپنے قریب کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو یہ شاہ رخ کھڑا ہوا ہے، میں نے کہا کہ یار چلتے ہیں ایک جگہ پہ دستار بندی ہے، بولا کہاں پہ؟ میں نے کہا قاری عثمان صاحب کی مدرسہ۔ قاری عثمان صاحب کی مدرسہ جانا ہے، ماشاءاللہ وہ بڑی عزت دیتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، تو ہم یہاں پر آ گئے۔ اسی طریقے سے جب آپ بلا وجہ سختی کریں گے تو لوگ آپ سے دور ہوتے جائیں گے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ میں افغانستان میں لغمان ایک صوبہ ہے وہاں پر موجود تھا، تو وہاں پر امر بالمعروف کے کچھ لوگ آ گئے۔ امر بالمعروف وہ ادارہ ہے جو لوگوں کو صحیح کام کی ترغیب دیتا ہے، تو وہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ آپ لوگ شکر ادا کریں ماشاءاللہ ہمارے علماء بڑے نرم مزاج ہو، بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے کیا ہوا کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کی عادت تھی نماز میں سست تھا، اتفاق سے اس دن اس نے وقت پہ نماز پڑھ لی۔ امر بالمعروف والے آ گئے، اس سے کہا کہ مازیگر مجھ نکڑے دے، عصر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ بولا نہ دروغ ہوئے، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے نماز نہیں پڑھی، چلو دوبارہ پڑھو۔ اس نے کہا میں نے پڑھ لی ہے۔ بولا نہیں دوبارہ پڑھو۔ وہ کھڑا ہوا بولتا ہے نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز عصر خاص ملا عمر کے لیے، اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ یہ تم نے کیوں بولا؟ بولا اللہ کے لیے پڑھ لی، ابھی میں ملا عمر کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلا وجہ کی سختی ہم نے نہیں کرنی ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مدارس میں جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ یہاں پہ جس طریقے سے بچوں نے ایک امیج آپ کے سامنے پیش کیا، یہ جو لوگ بولتے ہیں ان کی اپنی ترتیب خراب ہے۔ ایک غریب بھکاری شخص ایک لینڈ کروزر والے کو یہ نہیں بول سکتا کہ میں تمہیں پیسہ کمانا سکھاؤں گا، بلکہ ہم اس کی مانیں گے جو خود پیسہ کما سکتا ہو۔ میرے خیال میں حضرت آ گئے ہیں یہاں پہ، تو اسی اختصار کے ساتھ بس میں آپ کو صرف یہ بات کہوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو سن کر برداشت کر لیا جائے، برداشت کریں گے، عقل کے ساتھ بات کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی باتوں میں اثر ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔